ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اصفہان کا ایک بہت بڑا رئیس اپنی بیگم کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا۔ دسترخوان خدا کی نعمتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک فقیر نے صدا لگائی کہ خدا کے نام پر کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ فقیر اس رئیس کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس شخص نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ سارا دسترخوان اس فقیر کی جھولی میں ڈال دو۔ بیوی نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ جس وقت اس نے فقیر کا چہرہ دیکھا تو دھاڑے مار کر رونے لگی۔ اس کے شوہر نے اس سے پوچھا، جی بیگم، آپ کو کیا ہوا؟ بیگم نے بتایا کہ جو شخص فقیر بن کر ہمارے گھر کے دروازے پر دستک دے رہا تھا وہ چند سال پہلے اس شہر کا سب سے بڑا مالدار اور ہماری اس کوٹھی کا مالک اور میرا سابق شوہر تھا۔ چند سال پہلے کی بات ہے کہ ہم دسترخوان پر ایسے ہی بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جیسا کہ آج کھا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک فقیر نے صدا لگائی کہ میں 2 دن سے بھوکا ہوں، خدا کے نام پر کھانا دے دو۔ یہ شخص دسترخوان سے اٹھا اور اس فقیر کی اس قدر پٹائی کی کہ اسے لہو لہان کر دیا۔ نہ جانے اس فقیر نے کیا بددعا دی کہ اس کے حالات بد سے بدتر ہو گئے۔ سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا اور وہ شخص فقیر ہو گیا۔ اس نے مجھے بھی طلاق دے دی۔ اس کے چند سال گزرنے کے بعد میں آپ کی زوجیت میں آ گئی۔ شوہر بیوی کی یہ سب باتیں سن کر کہنے لگا، بیگم، کیا میں آپ کو اس سے زیادہ تعجب خیز بات بتاؤں؟ اس نے کہا، ضرور بتائیں۔ شوہر کہنے لگا، جس فقیر کی آپ کے سابق شوہر نے پٹائی کی تھی وہ کوئی دوسرا نہیں بلکہ میں ہی تھا۔ گردش زمانہ کا یہ عجیب نظارہ تھا کہ حق تعالیٰ نے اس بدمست مالدار کی ہر چیز، مال، کوٹھی، حتیٰ کہ بیوی بھی چھین کر اس شخص کو دے دی جو فقیر بن کر اس کے گھر آیا تھا، اور چند سال بعد پھر حق تعالیٰ اس شخص کو فقیر بنا کر اسی کے در پر لے آیا۔ یقیناً حق تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بالکل ساتھیو، زندگی میں یہ ساری باتیں بہت عام ہیں، اور اگر ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا، میں قدرت کے معجزات پر یقین نہیں رکھتا، اور جتنے بھی یہ حیران کن قصے ہیں، کہانیاں ہیں، تو ان سے سبق لینا چاہیے انسان کو۔ اگر کوئی انسان ہمارے سامنے ہے اور اس کے حالات خراب ہے اور ہم اگر اس کی مدد کرنے کے قابل ہیں، ہم میں اتنی طاقت ہے اور اللہ پاک نے ہمیں نوازا ہے کہ ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، تو کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ کو سکون چاہیے ہوتا ہے تو دوسروں کی مدد ضرور کیا کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگوں کو اپنی جیب سے پیسے دیں، ان کو بینک بیلنس دیں، بلکہ آپ کیا کریں، آپ ایسے کریں کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اگر ان کو کوئی مشکل درپیش ہے تو ان کو تسلی دیں اور ان کی دل جوئی کریں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ انشاءاللہ زندگی دی ہے اور سانسوں میں وفا کی، تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔